بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم پڑھیں گے سبق نمبر 17 جماعت چہارم اردو مضمون ہے یہ، اور اس سبق کا نام ہے گرمی، یعنی گرمی کے موسم کے بارے میں یہ ایک نظم ہے۔ ابھی ہم اس نظم کو پڑھیں گے بھی اور اس کی تشریح اور اس کا مفہوم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس کو سمجھنے میں۔ اور یہ ضرور کیجئے گا آپ میرا بیٹا، جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جتنی بھی نظمیں ہیں اس پوری کتاب میں آپ نے وہ ساری کی ساری زبانیں یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ زبانیں یاد کرنے کے بعد آپ اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، اپنے والدین کو بھی سنائیں، اپنے اساتذہ کو بھی، اور اس کے علاوہ جماعت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ سنائیں، اگر ہو سکے تو اسمبلی میں بھی سنائیں اس کو، وہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اس سے بھی ضروری بات یہ ہے یاد کرنے کے ساتھ کہ آپ کا انداز جو ہے وہ سنانے کا، بولنے کا وہ ویسا ہی ہو جیسا کہ ایک شاعر کا ہوتا ہے یا شاعرانہ ہوتا ہے، یا اس کے ترنم میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ سب سے پہلے ہمیں جیسا کہ ہر سبق میں بتایا گیا ہوتا ہے یا پوچھا گیا ہوتا ہے کہ سوچیں اور بتائیں۔ کچھ باتیں آپ کو مزید بتائی جاتی ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے، یعنی ایک زائد علم کے بارے میں اس سبق سے متعلقہ۔ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم کن مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں، یہ جو گرمی کا موسم ہوتا ہے مئی جون جولائی کے مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ یعنی مئی جون جولائی ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ گرمی کے موسم کے 3 پھلوں کے نام بتائیں، تو گرمی کے موسم میں جو پھل ہم کھاتے ہیں ان میں سے آپ آم لکھ سکتے ہیں، آپ اس میں سے تربوز لکھ سکتے ہیں اور خربوزہ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ پھلوں کے نام 3 پوچھے تھے، وہ ہم ایسے لکھ سکیں گے۔ اگلا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، انہوں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں، یعنی اب معلومات آپ کو دے رہے ہیں وہ مزید، کہ دنیا میں ایسا خطہ بھی ہے جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے، اس خطے کا نام انٹارکٹیکا، اس کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے، انٹارکٹیکا ہے اس کا نام، ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں بیٹے اب سبق کی جانب۔ اس میں تشریح کرنے سے پہلے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے پہلے ہم الفاظ معنی کو دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے آخر میں جو سوال دیا ہوتا ہے مشق کا سوال نمبر 1، وہ کیونکہ معنی سے متعلقہ ہوتا ہے، الفاظ معنی سے، تو اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی اس نظم کو سمجھنے پڑھنے میں۔ پہلا لفظ ہے بیٹا جی جینا۔ جینا کیسے ہے؟ زندہ رہنا یا زندگی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبھر کہتے ہیں مشکل کر رہا، اس نے میری زندگی دوبھر کر دی، یعنی میری زندگی وہ مشکل کر دیا اس نے۔ اس کے بعد ہے غلہ۔ غلہ کہتے ہیں اناج، جیسے ہم غلہ منڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اناج والی منڈی جہاں پہ گندم وغیرہ اور یہ جو اناج ہوتا ہے، جو بھی کھانے پینے والے جو اجناس ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں، وہ اس کو غلہ منڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ رحمت کہتے ہیں مہربانی، بخشش یا عنایت، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد ہے لو کہتے ہیں گرم ہوا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم گرمیوں میں کہتے ہیں جی بڑی لو چل رہی ہے، آپ باہر جو ہے وہ بغیر کپڑے کے نہ جائیں۔ عام طور پہ دیہاتوں میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے زیادہ اس چیز کا بہتر اندازہ ہے کہ جب گرمیوں میں کام کیا جاتا ہے باہر یا باہر نکلا جاتا ہے تو والدین بڑے کہتے ہیں کہ بیٹے باہر نہ نکلنا، تمہیں لو لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس سے بیمار ہو جاتا ہے انسان، وہ گرم ہوا ہوتی ہے۔ زحمت کہتے ہیں بیٹے تکلیف کو، جب ہم کسی کے گھر میں اگر آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو زحمت ہی کی ہے، جی اتنی زیادہ تکلف کیا ہے یا زحمت کی ہے، یہ میرے لیے کوئی زحمت نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میری وجہ سے، یعنی کوئی زیادہ کھانے پینے والی چیزیں نہ منگوانا میرے لیے۔ اس کے بعد ہے تڑکے، صبح سویرے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مخلوق کہتے ہیں پیدا کیا گیا، خلقت یا دنیا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آپ دوبارہ بیٹے واپس آتے ہیں نظم کی جانب۔ اس میں کچھ الفاظ کا تلفظ ہمیں بتایا گیا، جیسے لو ہے، دوبر ہے، ککڑی ہے، چھٹی ہے، تڑکے، کھیرے، جسم، غلہ، زحمت اور رحمت۔ آپ پڑھتے ہیں بیٹے اس کا سب سے پہلا بند کا پہلا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ گرمی کا ہے زمانہ تم دھوپ میں نہ جانا، آتا ہے یوں پسینہ دوبر ہوا جینا۔ اب یہ گرمی کے موسم کے حالات بتائے جاتے ہیں، کہتے ہیں گرمی کا موسم ہے، گرمی کا زمانہ ہے۔ جو شاعر ہیں اس نظم کو لکھنے والے کہتے ہیں جی گرمی کا جو مہینہ ہے یا گرمی کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، تم دھوپ میں بالکل نہ جانا باہر، ٹھیک ہے؟ اور کیوں نہ جانا؟ آتا ہے یوں پسینہ دوبر ہوا ہے جینا، یعنی پسینہ اس طرح سے آتا ہے، اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے انسان کا جینا، زندہ رہنا، یا زندگی مشکل ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ گرمیوں میں پسینے کی بدبو بھی آتی ہے، کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوپہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو۔ اب دیکھیں یہ وہی بات جو ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی بھی گرمی میں باہر نہیں نکلنا چاہیے، خاص طور پہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، یعنی 10 بجے سے 2 بجے تک یا 11 بجے سے 2 بجے تک، مختلف جو ہے وہ اس میں
علاقے کے مطابق بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے اور لو لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہی یہاں کہا گیا ہے نصیحتاً اس شعر میں کہ دوپہر کو نہ نکلو، یعنی دوپہر کو باہر نہ نکلو کیونکہ اس سے تمہیں لو لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ باہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو، اور اگر آپ نے جانا ہے باہر تو کوشش کرو کہ پانی زیادہ پی لو۔ یہ عام طور پہ بھی عام زندگی میں، عام وقت میں، عام جو ہے موسم میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ اب نیچے ہمیں پوچھا گیا ہے کہ لو سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہاں ہمیں ابھی بتایا انہوں نے کہ لو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ زیادہ پیو یا باہر نہ نکلو۔ دو طریقے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے، کوئی باہر نکل نہیں ہے تو پانی زیادہ پیو، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت میں باہر نہ نکلیں۔ گرمی اگر ہوئی بھی پھر لو نہیں لگے گی۔ اب جب آپ پانی پی لیں گے، اس والے مصرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے پانی پی لیا یا پانی زیادہ پینے کے عادی ہیں تو آپ کو پھر لو نہیں لگے گی۔ آئس کریم کھاؤ، شربت پیو، پلاؤ، ٹھیک ہے۔ اور کیا کر سکتے ہو آپ؟ آئس کریم کھاؤ، آئس کریم کیونکہ ایک ٹھنڈا ڈیزرٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، کھانے والی ٹھنڈی چیز ہے یہ، تو ٹھنڈی کہتے ہیں آئس کریم کھاؤ، شربت پیو، شربت پلاؤ بھی دوسروں کو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات کہی گئی ہے کہ نہ صرف اپنی حد تک یہ چیزیں رکھو بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی یہ چیزیں تقسیم کرو، ٹھیک ہے، سانجھی کرو، کہ آپ نے خود بھی اپنے آپ کو گرمی سے بچانا ہے، اور اگر کسی دوسرے کو بھی آپ بچاؤ گے تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور دوسری مخلوق کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ ککڑی بھی آ رہی ہے، مخلوق کھا رہی ہے۔ ابھی شعر میں بیٹے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ککڑی کہتے ہیں جسے ہم عام زبان میں اپنے علاقوں میں تر کہتے ہیں، تریں، تو ککڑی بھی آ رہی ہے، یہ بھی گرمیوں میں ہی آتی ہے یہ، تو گرمیوں میں لوگ تریں بہت کھاتے ہیں۔ ککڑی جو ہے وہ بیٹے گرمیوں میں آتی ہے، یہ گرمیوں میں کھائی جاتی ہے، اور مخلوق یعنی لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ باغوں میں آم آئے، اب یہ آم بھی جو ہیں یہ گرمیوں کا پھل ہے یہ، تو باغوں میں جو ہے وہ آم لگ جاتے ہیں، سب نے خوشی سے کھائے اور سارے لوگ جو ہے بڑی خوشی سے کھاتے ہیں۔ اور ہمارا پاکستان میں تو ویسے بھی الحمدللہ جو آم ہے وہ بڑے مشہور ہیں۔ دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے، اب کہتا ہے دیکھو کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے یا چھٹی ہوگی یا چھٹی کا دن جو ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ بہت سارے لڑکے جو ہے وہ صبح، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں صبح؟ اب یہ ہم اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں جی۔ نہروں پہ جا رہے ہیں، جا کر نہا رہے ہیں۔ اب صبح وہ بچے کیا کرتے ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں کہ وہ نہروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر نہاتے ہیں۔ یہ اکثر منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ کہ نہروں پہ بڑی بھیڑ لگی ہوتی ہے، کیونکہ گرمی جب ہو جاتی ہے ٹیوب ویل اور نہریں جو ہیں ان پہ زیادہ نہانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ ان کے لیے کم ہو جائے۔ کھیرے اڑا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کھیرا جو ہے یہ بھی گرمیوں میں کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح تربوز جو ہے وہ بھی گرمیوں میں کھایا جاتا ہے۔ تم بھی چلو نہانے، مر جائیں گرمی دانے۔ اب کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے جو دانے نکلے ہوتے ہیں اگر تم نہاؤ گے تو وہ دانے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے، وہاں پہ جسم پہ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ہے پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے۔ اب گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو پرندے بھی ہوتے ہیں وہ بھی بجائے باہر عام جو ہوا میں اڑنے کے، آسمان پہ اڑنے کے، دائیں بائیں گھومنے پھرنے کے، وہ پیڑوں پہ درختوں پر رہتے ہیں تاکہ پتوں کی چھاؤں کے نیچے رہ سکیں، ٹھیک ہے، یعنی پتوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے۔ جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی، یعنی جو دھوپ جو گرمیوں میں ہوتی ہے وہ جسم کو جلاتی ہے، یعنی جسم اگر آپ گرمی میں باہر نکلیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے جسم جو ہے وہ انسان کا جل رہا ہو۔ یہ کام بھی ہے آتی، اب اس کا بڑا فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اس سے پہلے جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں یہ اس کے وہ پہلو ہیں جو ایک طرفہ ہیں، یعنی جس کو منفی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مثبت پہلو بہت سارے ہیں۔ غلہ بھی ہے پکاتی، اسی سے غلہ جو ہے وہ پکتا ہے، اناج پکتا ہے، فصلیں پکتی ہیں۔ دیتی ہے گرچہ زحمت، اس سے اگرچہ زحمت تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی، پریشانی بھی ہوتی ہے، مشکل میں بھی انسان آتا ہے، پر ہے خدا کی رحمت، لیکن یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے بہت سارے پھل پکتے ہیں، بہت ساری فصلیں پکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں نا اللہ کی، اس میں دونوں ہی پہلو جو ہے وہ ہوں گے، خاص طور پہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ کو وقتی طور پہ انسان کو لگتا ہے نا کہ اس میں نقصان ہے، لیکن اس میں اصل جو ہے وہ فائدے کے لیے ہی انسان کے وہ چیز بنائی جاتی ہے، وہ نعمت انسان کے لیے اللہ نے جو بنائی ہے وہ اس کے فائدے کے لیے ہی بنائی ہوتی ہے۔ ایسے بیٹے ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، یہاں پہ اس کی تشریح، اس کے بعد مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہم نے پہلے ہی
جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات چیت کر لی ہے۔ اب اگلے سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو جو کالم ہے ان کو ملانا ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، ہم نے جیسا کہ سبق پڑھا یا نظم پڑھی ہے، اب ان کو ہم ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مصروں کو۔ دوپہر کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو، باہر جو گھر سے نکلو تو پھر کیا ہے بیٹے، یہ دیکھیں پانی بہت سا پی لو، اس کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے، پانی بہت سا پی لو۔ ککڑی بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد ہے مخلوق کھا رہی ہے، ککڑی بھی آ رہی ہے اور مخلوق کھا رہی ہے، دیکھیں اس کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ نہروں پہ جا رہے ہیں جا کر نہا رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، ایسے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ ایسے ہمارا یہ سوال نمبر 2 ہے، یہ حل ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ گرمی کے موسم میں انسانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو گرمی کے موسم میں بیٹا جی انسان کو پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، جلانے والی دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی جو تکلیفیں ہیں یا پریشانیاں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گرمی کے موسم میں کون کون سی سبزیاں اور پھل آتے ہیں؟ تو پھلوں کے نام تو ہم نے پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ جو آم وغیرہ ہے، اور اسی طرح ککڑی جسے ہم تر کہتے ہیں، تربوز ہے، جامن ہے، خربوزہ ہے، فالسا وغیرہ، یہ والے جو پھل ہیں بیٹے یہ گرمیوں میں آتے ہیں۔ اور سبزیوں کی اگر ہم بات کریں تو گرمیوں کی سبزیاں کریلا ہے اور توری ہے، بھنڈی ہے، بینگن ہے، گھیا، کدو ہے، اس طرح کی جو سبزیاں وہ گرمی کی سبزیاں ہوتی ہیں۔ گرمی کے موسم کے کیا فائدے ہیں؟ گرمی کے موسم کے جو سب سے بڑے فائدے وہ یہ ہیں کہ اس میں اناج اور یہ اناج پکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پھل ہیں وہ جو ہے وہ گرمیوں میں ہی ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ آم، تربوز، آلو بخارا وغیرہ، یہ گرمی کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ یہ آپ کو گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے؟ یقیناً یہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو وہ ہمیشہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ آپ گرمی کے موسم میں کھانے پینے کی کون کون سی چیزیں پسند کرتے ہیں؟ یہ جتنی بھی اوپر لکھی گئی ہیں، جیسے بتایا ہم نے، لکھی جانے کا مطلب کہ اوپر والے سوال میں ہم نے بتایا کہ یہ جو سبزیاں اور پھل ہیں یہ سارے کی سارے الحمدللہ کھانے والی ہیں، اللہ کی نعمتیں، اور سب کو کھانا چاہیے، اور ان سب سے ہی لطف اندوز ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید جو ہے وہ آئس کریم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو آرٹیفیشل ہوتی ہیں وہ بھی کھائی پی جاتی ہیں۔ اچھا جی بیٹا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، مل کر کریں بات، چاروں موسموں کی خصوصیات پر آپس میں بات چیت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں موسموں کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں، یہ سبق بھی ہے یہ انگریزی کی کتاب میں، کہ جو موسم ہے ان سیزنز کے بارے میں آپ بات کریں، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ اس تھوڑی سی مدد۔ اب اگر ہم بات کریں کہ موسم گرما کی، تو اس میں صبح کا منظر خوبصورت ہوتا ہے، موسم میں دھوپ جو ہے وہ اناج اور پھل پکاتی ہے، اس میں جو بھی پھل اور سبزیاں آتے ہیں ان کے نام لکھے جا سکتے ہیں آگے۔ پھر سرما کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پہاڑوں پر خوب برف جمتی ہوتی ہے، لوگ برف باری کے مناظر دیکھنے کے لیے پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اس میں لوگ خشک میوہ جات کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موسم بہار کی اگر ہم بات کریں تو اس کی آمد سے کیا ہوتا ہے کہ باغ میں بہار آ جاتی ہے، بلبل اور دوسرے پرندے اس موسم خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ موسم جوانوں اور بوڑھوں سب کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے۔ اس موسم میں پھول کھلتے ہیں، چشمے بہتے ہیں اور ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف جو ہے وہ سبزہ سبزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ موسم خزاں کی اگر بات کریں، اس موسم کے پرانے پتے گر جاتے ہیں، یعنی اس موسم میں جو درختوں کے پرانے پتے ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں نیچے، اگرچہ اگر یہ موسم نہ ہو تو درختوں کو نئے پتے نصیب نہ ہوں۔ اس موسم کو بہت کم ہی لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ سمجھدار لوگ جو ہے یقیناً اس کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں بیٹا جی، اگلا سوال ہے، ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ ہیں، ان میں جو متضاد ہو اس پر درست کا نشان۔ رحمت کا ہوتا ہے بیٹے زحمت، یہ دیکھیں یہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے دھوپ، سایہ، خوشی، غم، آزاد، غلام، جینا، مرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، قواعد سیکھیں، اس سے اگلا سوال مثال کے مطابق دیے ہوئے جملے زمانے کے مطابق تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں۔ تو دیکھیں بہار میں رنگ برنگ پھول کھلتے ہیں، فعل ماضی میں اگر لکھیں گے تو بہار میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ مستقبل کی بات کریں تو اس میں گا گی گے آتا ہے، ماضی میں تھے تھا
تھا تھی تھے آتا ہے. تو اسی طرح جب مستقبل میں تبدیل کریں گے اس کو تو آئے گا بہار میں رنگ برنگے پھول کھلیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جو ہمیں حل کرنا ہے خود سے وہ ہے جویریہ کھانا کھاتی ہے. اس کے بعد اس میں ہم لکھ سکتے ہیں ماضی میں کہ جویریہ کھانا کھاتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اس کا جو مستقبل ہے جویریہ کھانا کھائے گی, مستقبل ہو گیا یہ. اسی طرح فعل ماضی کی بات کریں علی پڑھتا ہے تو علی پڑھتا تھا. فعل مستقبل کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے علی پڑھے گا, علی پڑھے گا. اس کے بعد ہے لڑکے کھیلتے ہیں تو لڑکے کھیلتے تھے. کھیلتے تھے تو یہ ماضی میں ہو گیا اور کھیلیں گے یہ مستقبل ہو رہے گا, یعنی لڑکے کھیلیں گے یہ فعل مستقبل ہو رہے گا. اس کے بعد ہے زارا کام کرتی ہے, زارا کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. کرتی تھی تو یہ آ گیا ہمارے پاس ماضی. کام کرے گی, زارا کام کرے گی یہ مستقبل ہو جائے گا, یعنی فعل مستقبل کا جملہ بن جائے گا. یہ ایسے ہمارا یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے. اگلے صفحے پہ چلیں تو یہاں سوال نمبر 7 لکھا ہوا ہے. تو سوال نمبر 7 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ بے پر خوش سے خالی جگہ پر کر کے جملے مکمل کریں. تو یہ بھی ایک بہت آسان سوال ہے یہ. تو سب سے پہلے اس میں ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ڈیش کار پیدا نہیں کی, بیکار. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے بے. دانش بہت ڈیش اخلاق طالب علم ہے. کیا ہے؟ خوش اخلاق. یہاں لکھیں گے خوش اخلاق. ڈیش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں, خوش مزاج انسان کے. یہاں بھی ہم لکھیں گے خوش. اس کے بعد رابعہ اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے بہت پرجوش تھی. یہاں ہم لکھیں گے پرجوش, آ جائے گا پر. دانیال کے گاؤں کا راستہ بہت ہی ڈیش تھا, پر خطر یعنی خطروں سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے بیٹا. ایسے ہمارا یہ والا سوال نمبر 7 بھی حل ہو جاتا ہے. درج ذیل جملوں کو درست کر کے کاپی میں لکھیں. میں نے خواب دیکھا, یہ جو دیکھی ہے نا اس کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے؟ دیکھا. ایسے. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا جی. اگلا ہے ہمارے پاس جو جملہ وہ ہے اس کا اردو کمزور ہے. اس کی اردو کمزور ہے. یہ کا کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ کی. اس کی اردو کمزور ہے. اس کی ناک چھوٹی ہے. اس کی ناک چھوٹی ہے. یہاں آ جائے گا چھوٹی. اس کی ناک چھوٹی ہے. اچھا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے باغ میں ہرا ہرا گھاس ہے, ہری ہری. تو کیا آئے گا؟ ہری ہری. باغ میں ہری ہری گھاس ہے. اس کے بعد بیٹے میرے سر میں درد ہو رہی ہے, ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے بیٹا جی اگلا سوال, سوال نمبر جو 9 ہے. درج ذیل اشعار لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں اور عنوان تجویز کریں. عجب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, یہ گرمی میں پنکھے ہمیں جل رہی ہے انسان حیوان کی جاں اسی سے, پھلوں اور پھولوں کی سب شان اسی سے. ہوا ہی نہ ہوتی تو پھر کیا دھرا تھا, ادھر سانس رکتا ادھر دم فنا تھا. ہمارے لیے اور باغوں میں جا کر یہ لاتی ہے پھولوں کی خوشبو اڑا کر. سمندر سے آتی تو سوغات لائی, مٹانے کو گرمی کے برسات لائی. تو ہم اس کو برسات لکھ سکتے ہیں. کچھ نیا لکھیں. اگلا سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس. ماحولیاتی آلودگی کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں. تو مکالمہ ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوست کہے گا السلام علیکم, وعلیکم السلام. تو کہے گا خیریت تو ہے, آج آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو دوسرا کہے گا کہ میں ماحولیاتی آلودگی بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہوں. دوسرا دوست کہتا ہے یہ مسئلہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا بن چکا ہے. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے دن بدن درجہ حرارت ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. تو دوسرا کہتا ہے کہ کیا ہم ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو دوسرا جو اس کے مخالف دوست تھا یعنی اس کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے جی ہاں ہم ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں. مثلاً فضائی, آبی اور شور کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو پہلے والا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ اگر انفرادی طور پر کوشش کریں تو پھر اس مسئلے پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ آج سے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں انشاءاللہ. اب مجھے دیر ہو رہی ہے, میں پھر کبھی ملاقات کروں گا آپ سے. اللہ حافظ.
आओ करें काम, इसमें कहा है चार्ट पर दुनिया के गर्म और सर्द इलाकों के नाम अलग अलग लिखें। तो ये चार्ट बनाइएगा मेरा बेटा, इसके सर्द और गर्म इलाके आप इंटरनेट से भी देख के लिख सकते हैं और बड़ों से भी मदद लेके लिख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला सबक मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने इस सबक में से बहुत कुछ नया सीखा होगा, और जो भी आपने नया सीखा उसमें से कोई एक बात नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दूसरे बेटे और बेटियों के साथ, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।